اب ذرا اس کو میں کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ جان و مال کی قربانی کا مطلب کیا ہے اور اقامت دین کا صحیح تصور کیا ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایک اللہ کا نظام ہے، ایک اللہ کا دین ہے، ایک اللہ کا معاشی سماجی سیاسی نظام ہے، اور یہ اللہ کا نظام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ بادشاہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ للہ ملک السماوات والارض، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، بادشاہتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی بادشاہ کے جناب میں پیش کیے جاؤ گے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ آج آزاد ہو، آج کہہ سکتے ہو میرا مال میری مرضی، آج کہہ سکتے ہو میرا ملک میری مرضی، یہ بھی کہہ سکتے ہو میرا جسم میری مرضی، اللہ نہیں پکڑے گا۔ لیکن لوٹ کے اس کے پاس جاؤ گے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ میری شہر میں بادشاہ تھا، میری مرضی سے تصرف کیا تھا یا اپنی مرضی چلائی تھی؟ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسی کی بادشاہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، پاک بادشاہ ہے، سلامتی والا بادشاہ ہے، امن دینے والا بادشاہ ہے، واضح کرنے والا، نگرانی کرنے والا بادشاہ ہے، العزیز زبردست بادشاہ ہے، طاقت والا، قاہر چھایا ہوا، متکبر بڑائی والا بادشاہ ہے، اپنی ذات میں خود بڑا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب اسے بادشاہ مانا ہے۔ وہ اللہ جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کرایا، وہ اللہ جس کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ آپ کو اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے کسی اور اللہ کو مانا ہے، اس اللہ کو نہیں مانا جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے، تو وہ بادشاہ ہے۔ اب اگلی بات یوں سمجھ لیجئے، مصر کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بادشاہ موجود ہے جو کہتا ہے مصر کی بادشاہی میری ہے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ تو ایک رقبہ ہے جس کے اوپر اس کا دعویٰ ہے کہ یہاں کا بادشاہ میں ہوں۔ بنی اسرائیل اسی زمین کے اندر ایک سائٹ پر رہتے ہیں، اس سائٹ پر وہ کہیں یہ ہمارا جو گاؤں ہے، یہ جو ہمارا بستی ہے، یہاں فرعون کی بادشاہی نہیں ہے، ہماری بادشاہی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ آئے گی؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ بھائی آج لاہور پر ہم قبضہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں حکومت پاکستان کی ریٹ نافذ نہیں ہوگی، ہماری ریٹ نافذ ہوگی، تو کیا ہوگا؟ پتہ ہے نا، یہی وہاں ہوگا، یا جو سوات میں ہوا وہ ہوگا، جو وزیرستان میں ہوا وہ ہوگا۔ کوئی بادشاہ اپنے علاقے میں کسی دوسرے کی بادشاہی کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، زمین کے اوپر کوئی فرعون کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں بادشاہ میں ہوں مصر کا، تو اللہ سے بغاوت ہے یا نہیں؟ ہاں، نمرود کہے کہ میں بادشاہ ہوں تو بغاوت ہے یا نہیں؟ اور سارے جمہور مل کے کہیں کہ حکمرانی عوام کی ہے، تو یہ نہیں بغاوت؟ اب آپ سنیے، میں نے ایک اللہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھا، اب ذرا اس کو سلبی انداز میں اور منفی انداز میں دیکھیں۔ یہ آیتیں شاید ہم نہیں اس طرح دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس بادشاہی میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا، جیسے سجدے میں شرک گوارا نہیں کرتا نا، ایسے بادشاہی میں بھی شرک گوارا نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ذہن میں ہے؟ لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو جب فرعون کہتا ہے میں بادشاہ ہوں تو شرکت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اور میری بات سنیے،
جب میں کہتا ہوں میرے جسم پر میری مرضی چلے گی تو یہ بھی ایک نوع کا شرک کر رہا ہوں. یہ جسم بھی اللہ کا ہے, اس کا دیا ہوا ہے, اس پر بھی اس کی بادشاہی ہے. میں کہوں میری مرضی چلے گی تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. میری مرضی چلے گی, میں خودکشی کروں تو مجھ سے وہ کیوں پوچھے؟ لیکن پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا. کیوں؟ اصل مالک تو وہ ہے, مالک الملک ہے. قل اللہم مالک الملک. پوچھے گا. میں اپنے جسم کو غیر ضروری مشقت سے دوچار کروں تو بھی پوچھے گا. ان لنفسک علیک حقا, تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے, اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. مال کس نے کمایا؟ میں نے کمایا, محنت کی, کما لیا, دن رات ایک کیے. لیکن آخرت میں سوال ہوگا یا نہیں کہ مال کمایا کہاں سے تھا؟ اچھا کما لیا تو چلیں, یہ تو پوچھ لیا آپ نے کہ کہاں سے کمایا تھا, اس کے بعد تو میرا ہو گیا نا, جہاں مرضی خرچ کروں. لیکن یہ کیوں پوچھے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا؟ جیسے والد پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ پیسے دیے تھے کہاں خرچ کیے ہیں. کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے پوچھتا ہے کہ اس کے پیسے ہیں. تو اللہ بھی پوچھے گا کہ اصل مالک تو میں ہوں, اصل بادشاہ تو میں ہوں, میری مرضی کے مطابق خرچ کیے یا اپنی مرضی چلائیے. اب آپ سمجھے نا, نہ جسم پر میرا اختیار, نہ اپنے مال پر میرا مطلق اختیار. تو کسی ملک کے اوپر کسی فرد کا, مخلوق کا کیسے مطلق اختیار مانا جا سکتا ہے؟ لم یکن لہ شریک فی الملک, بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے, سورہ فرقان میں بھی آیا ہے, 2 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا یہ والا شرک کوئی بولتا ہی نہیں آیا ہے. پھر یہ بات بھی آئی ہے, لا یشرک فی حکمہ احدا, سورہ کاف میں. وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. حکم, قانون. یہ بھی بتایا اللہ لہ الحکم, حکم اسی کا ہے. یہ حکم کا کیا مطلب؟ حکمرانی اس کی ہے, کوئی دوسرا حکمران ہو نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ, حکمرانی کا حق سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. یہ وہ ساری جمع باتیں کریں, آیتیں, یہ تصور ذہن میں لائیں تو آپ کو اقبال کے اس شعر کا صحیح جو ہے نا وہ مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. یہ توحید اگر آپ نے مان لی, اس توحید کا اب اگلا تقاضا جو ہے بڑا عجیب و غریب نکلے گا. اب میں جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں اللہ کو حکمران تسلیم کیا جا رہا ہے؟ نہیں. میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, حکمران کون ہے؟ عوام. میں انگلستان میں بیٹھا ہوں, حکمران کون ہے؟ عوام. میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوں, حکمران کون ہے؟ بادشاہ. میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں, آئین کے مطابق حکمران کون ہے؟ اللہ. عملاً کون ہے؟ نام نہیں لے سکتے, پتہ سب کو ہے, مجھے بھی معاف رکھیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسے پہچان لیں, کم از کم یہ تو پہچانتے ہیں نا کہ اللہ کی حکمرانی مسلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جتنے بھی جسے ہم رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں اس کے ہاں اللہ بطور حکمران قابل قبول نہیں ہے, یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا. اب اگلا مرحلہ یہ آ گیا کہ بھئی یہ پھر اللہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے, اس بادشاہ کے اندر کسی خلاف کسی نے اپنی بادشاہت قائم کر لی ہے, اس کو چھوڑ کر. اسے کیا کہتے ہیں جی دنیا میں؟ بغاوت. وہ اللہ تو یہ باغی. اب میں سانس لینے پر مجبور ہوں اس معاشرے میں کہ جو سر سے لے کے پیر تک اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتا, معاشرے کا حصہ ہوں تو کنٹریبیوٹ بھی کروں گا سوسائٹی کے بڑھوتری میں, بڑھنے میں. کسی فیکٹری میں کام کروں گا, کہ جاب کروں گا, کچھ جو ہے نا اپنا پیٹ پالنے کے لیے کچھ کروں گا, تو جو مجھے تنخواہ دے گا وہ مجھ سے فائدہ بھی لے گا یا نہیں لے گا؟ تو اب یہ میری ساری جو محنت ہے اس کا فائدہ دنیا میں چلے, مجھے تو مل رہی ہے تنخواہ, اس تنخواہ سے میں کر رہا ہوں یا تو گزارا یا عیاشی, 2 باتیں ہو سکتی ہیں. اگر میں مزدور طبقے میں سے ہوں
یا وہ جو جن کو نالی کے کیڑے سمجھا جاتا ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں جی؟ گزارا. اور اگر میں تھوڑا سا جنت کوئی آ گیا ہوں اس آفیسر کلب کے اندر، تو اب میں کیا کر رہا ہوں؟ یا نہیں چلیں جسے کو کوالٹی لائف کہتے ہیں، یاشی کا لفظ اچھا نہیں لگتا ہے، کوالٹی لائف. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ایک اور جھانسا ہے، بچوں کو اچھی زندگی مہیا کر رہا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں میرے بچے کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں، کمپلیکس کے شکار نہ ہو جائیں، ان کو اچھی تعلیم ان کا حق ہے، وہ حق میں نے انہیں دینا ہے. لیکن وہ حق انہیں دینے کے لیے، فیملی کو یہ اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے مجھے اپنی ساری توانائیاں کس کو دینی پڑیں گی؟ سرو کرنا کس سے پڑے گا؟ جو اللہ کا باغی ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ کہیں ہمارے وہ ایک سوال آیا، جیسے ابھی اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے کہ بھئی الیکشن میں ووٹ دینا کیسے؟ بعض لوگ آج کل کہتے ہیں حرام ہے، نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا یار یہ ایک نظام ہے، اس نظام کی مختلف تہیں ہیں. یہ گریڈ 4 کے ملازم سے شروع ہوتا ہے، اسکیل 4 ہوتا ہے یا گریڈ 4 ہوتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے، میں وہ جو چپراسی سا ہوتا ہے وہاں سے بات یہ چلتی ہے، اور یہ 22ویں اسکیل تک جاتی ہے. یہ وہ سروسز ہیں جو لازم، جسے آپ کہیں نا گورنمنٹ ملازم رکھ کر یہ سروسز لیتی ہے، اور اس کے آگے اگینسٹ پریولیجز دیتی ہے، تنخواہیں دیتی ہے، سہولتیں دیتی ہے. اور اس پوری مشینری کو کنٹرول کر، یہ پوری مشین ہے، اس مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپر آ کے عوام کے نمائندے بیٹھتے ہیں تاکہ اس مشین کو عوام کی مرضی کے مطابق رن کریں. آپ میں سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں ذہن میں لایا کہ یار اس مشین کا کل پرزہ بننا جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے؟ اس مشین کو جا کے جو چلائے گا، کہ جہاں کوئی آپ کی تھوڑی بہت مرضی چلے وہاں آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے. تو پوری مشین کی بات کرنی چاہیے نا. پھر چپراسی بھی نہ برتی ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر افسر تو بھرتی ہونے کی گنجائش ہی نہیں رہی نا، پھر چپراسی بھی نہ بھرتی ہوں. اور توحید کا اصل تقاضا تو یہی ہوگا، کیونکہ پورا نظام اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے. تو پھر آپ اس نظام کو، اگر آپ اللہ کے وفادار ہو تو اسے کیسے سرو کرو گے؟ اصل مفہوم تو توحید کا یہی بنے گا جی. لیکن یہاں آ کے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر کھائیں گے کہاں سے؟ زندہ کیسے رہیں گے؟ بھوکے مر جائیں. اس سے آپ دجالیت کا اندازہ لگائیں کہ جو وہ حدیثوں میں بات آئی ہے کہ تمام وسائل دجال کے قبضے میں ہوں گے، اسے مانیں گے تو آپ کو کھانے کو ملے گا، نہیں تو بھوکے مریں گے. سبحان اللہ الحمدللہ ہی ملے گا، روٹی کی ٹکڑ نہیں مل سکتی. دنیا میں جنت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی خدمت کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. تو اب اقامت دین کا اصل تقاضا تو پھر یہ بنا کہ اس کا انکار کیا جائے اور صرف اللہ کے ساتھ جڑا جائے، نتیجے میں جو مرضی ہو. لیکن یہ کرنے کے بعد آپ کو کوئی معقول آدمی کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، گھر والے بھی نہیں مانیں گے. وہ بھی کہیں گے کہ ضرور اس کا کوئی دماغ خراب ہو گیا، نشہ تو نہیں کرتا تھا لیکن یہ کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا جادو ہو گیا. وہی مجنون، دیوانہ، پاگل جو وہاں کہا جاتا تھا یہاں بھی کہا جائے گا. اور یہ جو نتیجہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، میں چلیں چند آیتیں قرآن مجید کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح ہیمر ہو جائے. آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں یہ بات بتائی گئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی میں سے ہدایت واضح ہو چکی ہوئی ہے. اب پتہ لگ گیا نا، ہمارے سامنے بھی آ گیا توحید کا تقاضا کیا ہے اور طاغوت کیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو طاغوت کا کفر کر کے ہی اللہ پر ایمان لائے گا. طاغوت کا لفظ بنا ہے طغیانی سے، سرکشی سے. ایک سرکشی فرد کی ہوتی ہے اپنی ذات کی حد تک،
اپنی من مرضی زندگی بسر کرنا، یہ شخص آپ اسے فاجر کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، معتد کہہ سکتے ہیں، یہ طاغوت نہیں ہے۔ طاغوت وہ ہے کہ جو اپنی مرضی دوسروں کے اوپر مسلط بھی کرے، بالجبر انہیں اپنی مرضی پر چلائے، کہے میری رٹ ہے اس پر عمل کرو، میرا حکم ہے اس کو مانو، آپ اللہ کی طرف نہیں جا سکتے، میرے حکم کی طرف آؤ، یہ طاغوت ہے۔ شیطان بھی اسی لیے طاغوت ہے، نمرود بھی اسی لیے طاغوت تھا، فرعون بھی اسی لیے طاغوت تھا۔ آج وہ طاغوت کون ہے؟ سسٹم۔ تو جو اس طاغوت کا انکار کر کے اللہ کو مانے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے، اللہ سے تعلق اس نے جوڑا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا، وہ اللہ کو پتہ ہے یہ اب کس حال میں چلا گیا ہے، یہ اجنبی ہو گیا ہے۔ اب لوگ اسے، یہ ہے اللہ کے لیے مجنون بننا، اللہ کے لیے پاگل ہونا، یہ ہے واللہ سمیع علیم، اللہ اس کے حالات سے واقف ہے۔ واقف ہی نہیں ہے، اللہ اس کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایسے ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں، طاغوت ہوتے ہیں۔ اچھے تعلقات، دوستی والے تعلقات، بھائی چارہ۔ آج کل ہم کہتے ہیں جی میرا وہ بہت انفلوئنشل پرسن ہے، الیکٹیبلز، پینیٹریشن، یہ سارے الفاظ دینا تو دوستی کس کے ساتھ ہے؟ تعلقات، انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اسی سسٹم کے اندر کھبنا۔ وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، روشنی سے اندھیاروں میں لے کے جاتے ہیں، قربانی سے نکال کر کمفرٹ زون میں لے کے جانا۔ ایثار اور قربانی سے روشنی پیدا ہوتی ہے، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، اور یہ سہولتیں، آسودگی، دنیا کا اطمینان، یہ دل کو زنگ آلود کرتا ہے، جس سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے، اور جس کی دنیا کی محبت بڑھے، اب قرآن کے فتوے سن لیں۔ اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد، یہی محنت، سٹرگل، قربانی، ایثار، سب کچھ چھوڑ دینا، رشتے ناتے چھوڑ دینا، تعلقات توڑ دینا، اپنی جان قربان کر دینا، یہ جہاد ہے۔ ان تین محبتوں پر جو جسے دنیا کی محبتیں عزیز ہو جائیں، آبا کی، ابنا کی، اخوان کی، ازواج کی، عشیرہ، مال و اسباب، تجارت، گھر، وہ جسے محبوب تر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے تو فیل ہو گیا، فتربصوا، اب جاؤ، فیلئر ہو گیا، انتظار کرو موت کا۔ یہ فیصلہ آج ہی ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس کے ساتھ ملی جلی مثال ہے قوم بنی اسرائیل کی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لڑو، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی وہ کیا تھی؟ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان، فاسقوں کی قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ نے کہا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان فاسقوں کی قوم کا افسوس نہ کر۔ یہ ہے زیغ جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یہ دل کا فسق ہے، ظاہر نہیں ہوگا، اندر کا فسق ہے۔ اس فسق سے پناہ مانگتے ہیں اہل ایمان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یہ محبتوں کا فسق ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کے لیے قربانی دینے کی محبت، مقابلے میں یہ دنیا کی محبتیں جنہیں قربان کرنا تھا تو امتحان تو یہی ہے، نہیں قربان کیا تو فسق ہو گیا، لیکن دنیا کو تو نہیں پتہ چلا کہ آپ کیا ہیں، تو آزمائش آتی ہے، تو مصیبت آتی ہے، کفر کا غلبہ ہوتا ہے، حالات مشکل سامنے آتے ہیں، تو جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے، پھر سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو اوپر سے بڑا نیک بنا ہوا تھا اندر سے کیا تھا۔
قرآن مجید کے بیانیے کو سامنے رکھیں تو فقیر بن کے رہنا پڑے گا یا نہیں؟ درویش بن کے رہنا پڑے گا یا نہیں؟ فطوبیٰ للغرباء کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہ سنت ہے جو مر گئی ہوئی ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، جس میں ہمت ہے تو قرآن اس سے مطالبہ تو یہی کرے گا۔ اب کیریئر کی فکر نہ کرو، کیریئر کہاں بنا رہے ہو؟ باطل نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ کاروبار کی فکر نہ کرو، معیشت کس کی مضبوط کر رہے ہو؟ باطل نظام کی مضبوط کر رہے ہو۔ اللہ کے دشمنوں کو سرو کر رہے ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، پھر اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ دوسری طرف عملی مجبوریاں ہیں، پھر کدھر جائیں؟ کیا کریں؟ کہاں سے کھائیں؟ کہاں رہیں؟ یہ وہ چیز تھی جس کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایڈریس کیا، سمجھایا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جوش خطابت ہے۔ میں نے اس لیے ذرا تھوڑا ساری بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ عین قرآن مجید کا نیریٹو ہے۔ تو آپ نے پھر وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو ایک طریقے سے سمجھایا کہ انہوں نے کہا دیکھو، قرآن مجید نے آپ کے سامنے ایک صورت رکھی ہے کہ جب آپ مجبور ہو جائیں تو حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، یہ چیزیں جو حرام اللہ نے کی ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، یہ کھانا ممنوع ہے، نہیں کھانا ہے۔ لیکن اگر مجبور ہو جاؤ، مرنے لگو، کوئی اور حلال میسر نہ ہو تو اس میں سے کھا سکتے ہو۔ لیکن شرطیں دو ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ غیر باغن ولا عادن، باغی نہ ہو، حد سے نکلنے والا نہ ہو، یعنی ان چیزوں کو کھاتے ہوئے مزے نہ لے۔ مزے لیے تو اب یہ ایک بغاوت کی صورت بن گئی۔ انجوائے نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ جو بڑی میں نے کامیابی حاصل کر لی، یار بڑا ٹیسٹی ڈش تیار ہوئی ہے خنزیر کے گوشت کی۔ اور نمبر دو، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ پیٹ بھر کے کھایا تو تعدی ہو جائے گی، پیٹ بھر کے کھایا تو سرکشی ہو جائے گی، پیٹ بھر کے کھایا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اتنا سا کھاؤ کہ بس جسم و جان کا تعلق برقرار رہے۔ اچھا، کھا کے کیا کرو؟ کلولہ کرو کہ شام کو پھر یہی کھانا ہے، یہ بھی عادت ہو گئی۔ وہ جو توانائی ملی ہے زور لگاؤ تاکہ حلال تک پہنچ جاؤ، کم از کم شام کو یہ حرام نہ کھانا پڑے، اور شام کو نہ ملے تو پھر کھا لو۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اب آ جائیں اس کو اپلائی کریں اس نظام کے اوپر۔ دنیا میں کہیں کوئی ایک انچ زمین اگر موجود ہو جہاں اللہ کا نظام قائم ہو، اور اگر قائم ہو وہ وہاں پر ہجرت کرنے کی اجازت بھی دیتے ہوں تو چلیں ٹھیک ہے، وہاں ہجرت کر جائیں۔ لیکن اگر اجازت نہ دیتے ہوں یا قائم ہی نہ ہو تو پھر ادھر ہی رہنے پر آپ مجبور ہوں گے جہاں پر ہیں۔ تو کم از کم ایک چیز تو یہ تو دیکھیں کہ اصولی طور پر زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے؟ بغاوت اللہ کے خلاف زیادہ بغاوت کہاں ہے، کم بغاوت کہاں ہے؟ تو زیادہ بغاوت کہاں نظر آئے گی؟ جہاں اللہ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، مغربی ممالک۔ اور یہاں پہ جو مسلمان ممالک ہیں وہاں کچھ نہ کچھ تو چلیں، آپ خدا کا واسطہ تو دے سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ جیسی تیسی بھی زندگی، اوکھی سوکھی جیسی بھی، کوالٹی شوالٹی کو چھوڑیں۔ اب کدھر کوالٹی یا ادھر ہے یا کوالٹی ادھر ہے؟ آپ کو جنت کی کوالٹی چاہیے تو اس کوالٹی کی قربانی دینی پڑے گی نا، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ نہیں تو محبت ادھر سے زیادہ ہو گئی ہے نا۔ تو کوالٹی کے چکر میں نکلیں، اور اس چکر سے نکلیں پتہ نہیں ملک کا مستقبل کیا ہے، یہ طے کر لیں کہ آپ نے ویسٹ میں جا کے تو نہیں آباد ہونا ہے، کیونکہ وہاں زیادہ بغاوت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہاں لوگ سچ بولتے ہیں، وہاں لوگ امانت دار ہیں، وہاں رشوت نہیں ہے، وہاں عزت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ میں بھی مانتا ہوں یہ ہے، ہم سے بہتر لوگ ہیں،
لیکن یہ کہ بہرحال ان ساری بہتریوں کے ساتھ ہیں اللہ کے دشمن. کوئی حسین ہو، جمیل ہو، بڑے ایٹیکیٹس والا ہو، بہت تعلیم یافتہ ہو، لیکن بے حیا ہو تو ہماری کس کام کا؟ تو وہ ساری خوبیاں اپنی جگہ پہ، یہ سنائی جھوٹے نگوں کی جو ہے وہ رضا کاری ہو جائے گی اگر اس کی موٹیویٹنگ فورس اللہ کی رضا اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. تو وہ کوئی اور ہی چکر ہے. چلیں وہ ایک علیحدہ معاملہ، اسے بعد میں دیکھ لیں گے. ایک بات یہ طے ہو گئی. دوسرا یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ، سیلف ڈسیپشن. عزت کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو انجوائمنٹ ہے اور جس طرح کی وہاں کی زندگی ہے وہ یہاں میسر نہیں. تو آپ اگر پروفیشنل ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جنت میں رہنا چاہتے ہیں. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، اور وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے. تو ایک اس کے پیچھے یہ جذبہ بھی ہوتا ہے. اس کا ذکر بندہ نہیں کرتا. تو یہ تو پہلے تو اس پہ تو لگ گیا نا کراس. اس کے بعد مسلمان ملکوں میں دیکھیں گے، اب کسی کا کیا نام لینا. بہرحال ایک ملک ایسا تو ہے نا کہ جس نے اپنے آئین میں یہ بات طے کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اب اس پر جو بھی قبضہ گروپ ہے اس کو چھوڑیں. آئینی طور پر تو یہ بات مسلمہ ہے. یہ ایک بالکل ایسی ہی بات ہے کہ میں ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لیکن گناہ بھی کرتا ہوں. تو ابھی کوئی مولوی صاحب ایسے نہیں پیدا ہوئے جو مجھے کافر کہہ سکیں. کہیں گے گناہ گار مسلمان ہیں. تو ویسے ہم جو 25 کروڑ ہیں سارے ایسے ہی نہیں ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن یہ کہ کوئی کرتوت چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ہمارا ملک بھی ایسا ہی ہے. تمام دنیا کے ملکوں میں واحد ملک ہے جو کلمہ گو ملک ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. تو اس اعتبار سے تمام دنیا کے ممالک میں سے سب سے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہاں آ کے ہجرت کر کے نہیں رہنا پڑے گا. ہم پیدا ہی یہاں ہوئے ہیں، پیدائشی شہری ہیں. دوسری بات، عملاً معاملہ کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے ادھر کا اور ادھر کا. یہ تو صرف نظری بات ہے نا، علمی بات. عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے ادھر کو ادھر کو. تو پھر ایک کام یہ کریں کہ اپنے لیے ضروریات زندگی کم ترین لیول پر جو زندگی گزارنے کے تقاضے ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف ہوں گے. ایک آدمی کسی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے تو اسے آپ وہ مزدور کی سطح پہ لے کے آئیں گے تو وہ کولیپس کر جائے گی فیملی، وہ نہیں چل سکتا. اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ پہلے سے ہے اس میں جو منیمائز آپ کر سکتے ہیں، کم سے کم جس سطح پر لا سکتے ہیں آپ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو، اس سطح پہ اپنا طرز زندگی لے کے آئیں. اگر آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں تو ایک سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. اور اگر آپ موٹر سائیکل رکھتے ہیں تو سائیکل سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. نیچے لے کے آئیں، اوپر دیکھنے کو چھوڑ دیں، کم کرنے کی سوچ پیدا کر لیں کہ کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ہوگا جی وہ تھوڑے سے تھوڑا کھانا، آرام میں سے تھوڑے سے تھوڑا کھانا. اور یہ جو آپ نے کھایا ہے وہ اصولی طور پر دیکھیں تو یہ بھی غلط ہے. اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے کہ جو آپ نے وقت بچایا، ظاہر ہے کوالٹی لائف کے لیے آپ کو وقت لگانا پڑتا، زیادہ محنت کرنی پڑتی، 15 گھنٹے کام کرنا پڑتا. آپ نے وقت بچا کے 6 گھنٹے کام کیا یا 7 گھنٹے کام کیا، باقی جو وقت بچا اس کو اس نظام کو تبدیل کرنے کی محنت و جد و جہد میں لگائیں تو یہ اس غلطی کا کفارہ بن جائے گا. تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی ووٹ دینا حرام ہے، بے شک دیں. تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نوکری کرنا حرام ہے، بے شک کریں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی کمال کیا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں اتنے بڑے گریڈ پہ پہنچ گیا ہوں. بھئی آپ باغی نظام میں گریڈ پر پہنچے ہیں. یہ کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ قابل افسوس بات ہے. اس نظام میں پھل کر پھول کر پھیل کر فخر کرنے کی بات نہیں ہے، افسوس کرنے کی بات ہے. بس اتنی سی ساری بات ہو تو توحید کا کم از کم تقاضا تو پورا ہوگا. اور جو اس میں کوئی کمائی کی ہے تو اس کا بیشتر حصہ
اللہ کے دین میں لگائیں، اپنی جو توانائیاں ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے لگائیں، تو اللہ تعالیٰ اس معذرت کو قبول کر لے۔ اللہ اب جینے کے لیے تو میں نے اتنا کچھ تو کیا، غلط لوگوں کو سپورٹ کیا یا غلط نظام کو سپورٹ کیا، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ تیرا دین غالب ہو جائے، میں نے کوشش یہ کی کہ تیرا آرڈر مان لیا جائے، میں نے کوشش یہ کی کہ تیری بادشاہت قائم ہو جائے۔ یہ جد و جہد میں حتی الوسع اپنے بس پڑتے پوری کی پوری کرتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے، لوگوں کو نہیں پتا، آپ کو میرا نہیں پتا، مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا یہ کہ دکھاوے کے لیے کیا۔ جب یہ کھلے گا تو جن لوگوں نے خالص اللہ کے لیے محنت کی ہوگی ان کی وہ معذرت قبول کر لی جائے گی کہ ٹھیک ہے، آپ نے غلط ماحول میں آنکھ کھولی تھی، لیکن آپ نے اس غلط ماحول کو قبول نہیں کیا، غلط معاشرے کے فائدے آپ نے نہیں اٹھائے، منیمم پہ گزارا کر کے زیادہ سے زیادہ آپ نے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی، تو میں آپ کی اس محنت کے صدقے اس جو بھی آپ نے اس نظام سے استفادہ کیا اسے کفارہ بناتا ہوں اور آپ کی معذرت قبول کرتا ہوں۔ یہ صورت بنے گی، معذرت قبول کرنے کی صورت بنے گی۔ سورہ اعراف میں مچھلی والوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا۔ بچایا کس کو؟ جنہوں نے انہیں روکا تھا۔ ان روکنے والوں کو بعض لوگوں نے کہا کیوں روکتے ہو، یہ تو باز نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، تاکہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ کوشش کرنے والے بن جائیں تاکہ کم از کم اپنے رب کے حضور جا کر دین قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اپنی معذرت پیش کی جا سکے۔ تو یہ ایک سوال ہمیشہ اٹھتا رہا ہے کہ جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اصل میں جب تک آپ نظام کے ساتھ یہ والا نقطہ نظر نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے، زاویہ نظر نہیں رکھتے، آپ اقامت دین کے تصور سے واقف ہی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اقامت دین کسے کہتے ہیں۔ اقامت دین کا مطلب ہے اللہ کی بادشاہی قائم کرنا، اور اللہ کی بادشاہی قائم کرنے کا مطلب ہے غیر اللہ کی بادشاہی کو دل سے ہرگز قبول نہ کرنا، اور اس میں اگر رہنا پڑے تو انڈر پروٹیسٹ رہنا، اور انڈر پروٹیسٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھلنا پھولنا پھیلنا نہیں ہے۔ اگر پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، پھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انڈر پروٹیسٹ نہیں ہے، خوشی خوشی رہ رہے ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، خوش باش ہیں۔ یہ پہلا تقاضا ہے اقامت دین کا۔ اب یہ جب اتنا شدید تقاضا سامنے آتا ہے تو پھر نوجوان متاثر ہوتا ہے کہ جی ہم پھر کیا کریں، اپنا کیریئر نہ بنائیں، پڑھائی نہ کریں، تو ظاہر ہے یہ اگر ہم کریں گے تو پھر بالکل ہی نکھٹو رہ جائیں گے، کل ہماری کوئی بات بھی نہیں سنے گا۔ تو ہم پڑھیں بھی اس نظر سے پڑھیں کہ چلے میرے پاس ایک ڈگری ہوگی تو میری بات کے اندر اگر وزن پیدا ہو جائے گا تو وہ مجھے ڈگری حاصل کرنی چاہیے۔ اب ایک دین کی تعلیم ہے، ایک دنیا کی تعلیم ہے۔ نیت بدلنے سے دونوں تعلیموں کا اجر بدل جاتا ہے۔ فی نفس ہی کوئی تعلیم اپنی جگہ پہ اگر اس نیت سے حاصل کی گئی ہو کہ دنیا بناؤں گا، تو دین کی تعلیم بھی تباہی ہے، اور اگر دنیا کی تعلیم بھی اس لیے حاصل کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے کے قابل بنوں گا، تو یہ بھی بابرکت ہے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جسے موت آئی وہ طالب علم تھا کہ اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، ابھی اس نے محنت تو کی نہیں تھی لیکن صرف نیت یہ رکھی ہوئی تھی، تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو تعلیم اس غرض سے حاصل نہ کریں کہ آپ کوئی دنیا میں پھیلیں گے پھولیں گے، تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ آپ اس قابل بنیں کہ اپنے پیشہ ور بھائیوں کو دین کی دعوت بہتر طور پر پیش کر سکیں۔ تو یہ تعلیم آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی، اور یہ بھی کہ چلیں اس کا یہ تھوڑا سا حصہ استعمال کر کے وہ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے تو اپنی دار روٹی کا بندوبست بھی کر لیں گے، جو ضروری ہے، جتنا جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو یہ خیر و برکت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس وقت میرے سامنے اصل میں یہی سوال تھا کہ اقامت دین کی جدوجہد کے ساتھ ہم اپنی یہ جو دنیا کی ضرورتیں ہیں ان کو بیلنس کیسے کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ بات اس میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اور کوئی معذرت خانہ انداز اختیار کیے بغیر جو صحیح نقطہ نظر بنتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔